سبحان اللہ. حضرت محمد اسماعیل پریالو شریف والے اللہ کے کامل ولی گزرے ہیں. خیرپور میرت ضلعوں میں حضرت مخدوم رحمت اللہ علیہ کی دربار آج بھی مرجع خلائق. وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے سر منڈاتے تھے. ایک دن نائی کے پاس آئے, میرا سر مونڈو. نائی سر مونڈ رہا ہے, آدھا سر مونڈا تو گرم پانی کے قطرے آپ کے سر پہ پڑے. یوں جو دیکھا تو نائی رو رہا ہے. نائی کے آنکھوں میں سے گرم گرم پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں, وہ رو رہا ہے. حضرت خواجہ محمد اسماعیل نے فرمایا کہ نائی کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی حضرت مجھے رونے دو, آپ اپنا سر منڈاؤ اور چلے جاؤ. آپ نے فرمایا تجھے قسم ہے یہ اس طرح چلانا بند کر دے, مجھے بتا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضرت مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو, مجھے رونے دو, آج میرے رونے کا دن ہے, آپ اپنا کام کرواؤ اور چلے جاؤ. آپ نے فرمایا یہ فقیر روتوں کو ہنسانے والے ہیں, اب سر موڑنے نہیں دوں گا, مجھے بتاؤ کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کرسی پہ کھڑے ہو گئے, کرسی سے اوپر کھڑے ہو گئے. نائی سے فرمایا مجھے بتا رونے کی وجہ کیا ہے؟ نائی کہنے لگا کہ حضرت ابھی یہ جو برات سامنے سے گلی سے گزری آپ نے بھی دیکھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے دیکھی. کہا یہ جو آج شادی ہو رہی ہے, یہ جو دلہن آج بیاہی جا رہی ہے, وہ میرے بیٹے کے نام کی ہوئی تھی. برس گزر گئے, میرا بیٹا گم ہو گیا, بڑی تلاش کی, بڑا ڈھونڈا, بیٹا میرا ہاتھ نہیں آیا. اس لڑکی کا والد میرے پاس آیا, کہنے لگا کہ اب تیرا بیٹا نہیں آیا, مجھے اجازت دو میں اپنی بیٹی کہیں اور شادی کر دوں. میں نے کہا میں تو مجبور ہوں, میں کس طرح اجازت دے سکتا ہوں, لیکن اب تو بھی مجبور ہے, میں تجھے اختیار دیتا ہوں جیسے چاہے کر. تو اس نے کہا کہ اے نائی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر شادی والی رات بھی تیرا بیٹا آ جائے تو دلہن اس کی ہوگی. اب آج یہ جو برات جا رہی ہے, آج وہ میری بننے والی بہو کسی اور کے نکاح میں جانے والی ہے, اس لیے آج مجھے میرا بیٹا یاد آ گیا. آج اگر میرا بیٹا ہوتا تو یہ مراد میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا, آج میں اپنے بیٹے کو یاد کر کے رو رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ ذرا رک جاؤ, ہم باہر سے ہو کے ابھی واپس آتے ہیں. لوٹا اٹھایا, باہر نکل گئے, تھوڑی دیر میں واپس آئے. آپ نے فرمایا اب میرا سر مونڈ. ابھی اس نائی نے اس طرح اٹھایا, ابھی اس طرح سر پہ پھیرنے لگا تو چھوٹا بچہ نائی کا دوڑتا آیا کہ ابا جان ہمارے بھائی گھر پہ آ گئے. حضرت نے فرمایا کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ نائی نے کہا حضرت یہ تو پاگل ہے, اس کو کیا پتا, اتنے سال ہو گئے میرا بیٹا گم ہے, وہ کیسے آیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا او نائی بھائی جاؤ گھر پہ دیکھ کر تو آؤ, خدا کرے تیرا بیٹا آ گیا ہو. تو نائی نے کہا حضرت مجھے اجازت دو, آپ کا سر تو پورا مونڈ لوں. فرمانے لگے کہ سر مونڈنے کی کیا جلدی ہے, یہ تو بعد میں بھی مونڈ
پہلے گھر پہ دیکھ کر آؤ، خدا کرے تیرا بیٹا آ گیا ہو۔ نائی جب گھر گیا تو کیا دیکھتا ہے؟ بچہ گھر میں بیٹھا ہے۔ اس نے سینے سے لگایا، کہا بیٹے اتنا عرصہ کہاں گئے تھے؟ کہنے لگا کہ ابا جان رلتے بکتے بکتے دہلی پہنچ گیا۔ دہلی میں کسی ہوٹل کے پاس، نان بائی کے پاس بیرا بن کر کام کر رہا تھا۔ آج یہ ہاتھ میرے آٹے میں لگے آٹا لگا ہوا ہے، آج آٹا گوندھ رہا تھا تو ایک درویش آیا، اس نے میرے ہاتھ سے پکڑا اور کہنے لگا کہ اے بیٹے تو یہاں بیٹھا ہے، تیرا ابا وہاں رو رہا ہے، تیری امی وہاں پریشان ہے، چل چل اپنے روتے ہوئے باپ کو جا کے ہنسا۔ اس نے میرے ہاتھ سے پکڑا اور چند قدم چلا، میری آنکھوں سے پوشیدہ ہو گیا۔ میں نے جو آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو اپنے گھر میں پا رہا ہوں۔ حضرت نے وہ باپ نے کہا کہ بیٹے کیا اس درویش کو تو پہچان سکے گا؟ کہا کیوں نہیں پہچانوں گا ابا جان، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا آدھا سر مونڈھا ہوا ہے۔ وہ مجھے پاں سے پکڑا، 2 قدم چلا تو مجھے یہاں گھر پہ پہنچا دیا۔ حیدرآباد کے لوگوں یہ قدم کون سے ہیں؟ یہ چلنا کیا چلنا ہے؟ کہاں سکھر، کہاں خیر پور میرس اور کہاں دہلی؟ یہ اللہ والے دیتے سب کچھ مگر ان سے لینے کا چاہیے ڈھب کچھ۔ بیٹے کو لیا اور دکان پہ آیا، بیٹے کی نظر جب درویش پہ پڑی چیخ اٹھا، کہنے لگا ابا جان یہی تو وہ درویش ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میرا بندہ ہمیشہ نوافل ادا کرتا رہے، نوافل ادا کرتے کرتے لا یزال عبدی یتقرب الی، میرا بندہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، نوافل ادا کرتے کرتے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ٹانکیں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ اللہ کے یہ پسندیدہ بندے ہیں، یہ منتخب شدہ بندے ہیں جن کے قدموں میں بھی کمال ہوتا ہے، جن کے کپڑوں میں بھی کمال ہوتا ہے، جن کے لفظوں میں بھی کمال ہوتا ہے، وہ کمال ہوتا ہے۔ وہ جب بولتے ہیں تو ان کا بولنا تیرے میرے بولنے جیسا نہیں ہوتا، وہ بولتے ہیں تو ان کا بولنا خدا کی تقدیر بن جاتی ہے۔ وہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں ان اللہ یستحیی من العبد ان یرفع یدیہما فیردہما صفرا، جب اللہ کا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے حیا آ جاتی ہے کس طرح اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں۔ اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور تقدیریں بھی تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔
سبحان اللہ.